گے سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. وہ تو آپ نے سنا ہے نا, وہ آپ نے سنا ہے کہ ان کا جانا اور ہے, اپنا جانا اور ہے, اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. اب آپ کو یہ شعر زیادہ سمجھ میں آئے گا. حضرت موسیٰ اپنے خواہش پر گئے, اپنے خواہش پر باتیں کی, اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا. بڑا فرق ہے اس بات میں. دیکھیے, ایک تو میں اس محفل میں خود آ جاؤں, ایک شاہد جاوید صاحب مجھے بلائیں, بڑا فرق ہے اس بات میں. تو اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. اب آپ کو زیادہ یہ شعر سمجھ میں آئے گا, آپ سنیے گا توجہ سے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے. ہماری خطا, اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کون معاف کرتا ہے؟ اللہ تعالی. غور سے سنیے گا. جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے. کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے
ہوگی، کوئی اس کے عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے بابا سے بلند کہیے، اسے آپ کیا، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس پر یہ شعر ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر اچھا لگے تو بآواز بلند سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ توجہ کے ساتھ، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ ایک اور نعت شریف میری پڑھی ہوئی کافی پہلے میں نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کی فرمائش ہمارے بڑے ہی محترم میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، محترم جناب اسلم صاحب کامران سویٹ والے فیصل آباد، تو ان کی خاص فرمائش ہے اس نعت کے لیے، میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ میں نے بہت پہلے پڑھی ہے، میرے کیسٹ میں بھی موجود ہے، آپ کے سامنے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی کئی ہوئی نعت شریف ہے، بڑی خوبصورت نعت ہے، آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اچھی لگے تو بآواز بلند سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا۔ جہاں روضائے
پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاکے خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، کہاں
तुम कहाँ मदहे ममदूह यज़दा, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ तुम कहाँ मदहे ममदूह यज़दा, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, और बावाज़ बुलंद कहिए। अल्लाह ताला आपके दर्जात को भी बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। आप दूर बैठे, आवाज जरा कम आती है, आप बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। पूरे मजमे को चाहिए कहिए सुभान अल्लाह, सब कहिए मिलकर। एक और नात शरीफ बड़ी खूबसूरत जो मैंने काफी अरसा कबल पढ़ी है, वो आपके सामने पढ़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलकर मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कसीदा बुर्दा शरीफ मैंने काफी पहले पढ़ा है, 1974 में पढ़ा है मैंने, बहुत पहले मैंने पढ़ा है और मेरे कैसेट में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हजारों पढ़ने वाले इसको पढ़ते हैं, तो मैं आपके सामने इसे पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूं। कसीदा बुर्दा, बुर्दा कहते हैं चादर को। बुर्दा किसे कहते हैं? चादर को। वो चादर वाला कसीदा इसको कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने इस कसीदे को लिखा है उनका नाम है इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस कसीदे को लिखा है। इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा ऐसे शदीद बीमार हुए, इतने ज्यादा आप बीमार पड़ गए कि आपका जिस्म फालिज ज़दा हो गया, पैरालाइज हो गया, आप बिस्तर से उठने के काबिल न रहे। न उनके हाथ काम करते थे, न उनके पैर काम करते थे, उठने के काबिल ही न रहे। उसी हालत में आपको गुनूदगी आ गई, आप ख्वाब की हालत में पहुंच गए। ख्वाब की हालत में आप क्या पहुंचे कि आपकी तो किस्मत ही जाग उठी कि ख्वाब में हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार आपको नसीब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत को देखते हुए अपना दस्ते मुबारक आपके जिस्म पर फेर दिया और अपनी चादर मुबारक आपको इनायत कर दी, आपके सराहने रख दी, बिस्तर पर रख दी। जब आप बेदार हुए, सोकर उठे हैं, तो हैरान रह गए कि जहां उनका जिस्म काम नहीं करता था, जहां उनके हाथ काम नहीं करते थे, पैर काम नहीं करते थे, महसूस उन्होंने किया कि मेरे तो हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं। आप अचानक बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और उठकर हैरानी की हालत में आपको वजद आ गया और वजद की हालत में आपको ख्याल आया कि ख्वाब में हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और उन्होंने मुझे एक चादर मुबारक भी इनायत की थी। वो कहाँ है? तो इधर देखा पलट कर, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, पलट कर जो देखा तो उनके बिस्तर पर वो चादर उसी तरह रखी हुई थी जिस तरह हुजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में इनायत की थी। इसलिए इसको कहा जाता है कसीदा बुर्दा, यानी चादर वाला कसीदा। इसकी खास बात एक ये है कसीदा बुर्दा की कि इसको अगर आप बगैर समझे भी सुनेंगे, जब भी आपको मजा आएगा, जब भी आपके कानों को अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ी अकीदत से कहा गया है, बड़ी मोहब्बत से कहा गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं जो अशार आपके सामने पढ़ूं उनका तर्जमा भी आपको बता दूं ताकि आपको और अच्छा लगे, आपको सुनने में और मजा आए। तो पहला शेर मैं पढ़ूंगा इसके अशार तो तकरीबन 165 या 170 अशार हैं जो उन्होंने हुजूर की शान में कहे हैं, लेकिन मैं चंद आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल करता हूं।
پہلا شعر میں پڑھوں گا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس میں امام شرف الدین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، اے رب العزت، درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ تک اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تمام مخلوق سے آپ بہتر ہیں۔ اور دوسرا شعر جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس کا مطلب ہے کہ محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں اہم مخلوق یعنی جن و انس اور عرب و عجم، دونوں گروہوں کے آپ سردار ہیں۔ اور تیسرا شعر جو میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، وہ بہت ہی مبارک شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے۔ اب آپ یہ مت سوچئے گا جو میں نے پہلے اشعار پڑھے وہ مبارک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور کی شان میں تو ایک لفظ بھی کہہ دیا جائے وہ بھی مبارک ہوتا ہے، لیکن اس شعر کو میں مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ ناچیز کو جب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جانا نصیب ہوا تو دروازے پر جو تالا ہے اس تالے کے اوپر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر کھدا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ وہی ہے اللہ کے ایسے حبیب کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، ہر ایک خوف کے وقت، ہر ایک خوف و ہراس کے وقت جو آنے والے خوف ہیں، ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتی ہے جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ شعر اس تالے پر کھدا ہوا ہے۔ تو یہ تینوں اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کر قصیدہ بردہ شریف میں میرا ساتھ دیں گے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے سب؟ چلیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا، مل کر باواز بلند، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا، مل کر سب مل کر، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور وہ شعر جو تالے پر کھدا ہوا ہے میں پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي مولاي آواز میں لائیے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم باواز بلند پڑھیے مزہ آئے گا مجھے بھی مزہ آئے گا آپ کو بھی آئے گا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بڑی داد و تحسین سے نواز رہے ہیں اور جو بھی آپ کے سامنے پڑھے جو بھی آپ کے سامنے پڑھے اس آپ کو چاہیے کہ اس کو داد و تحسین سے نوازیے جب آپ اس کو داد دیں گے تو وہ اپنی پوری صلاحیت آپ کے سامنے نکال کر رکھ دے گا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے لیکن شرط کیا ہے جب آپ اس کو داد و تحسین سے نوازیں گے جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہیے ذرا بآواز بلند ایسے ایسے کہتے رہیے گا انشاءاللہ تو میں ایک نعت شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اگر کوئی اس میں غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ میں آپ کے سامنے پہلی بار یہاں رجانہ میں پڑھ رہا ہوں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیے گا اور اگر اچھی لگے تو پھر آپ داد و تحسین سے نوازیے گا اج سکھ متراں دی بدریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینن لایا کیوں جھڑیاں اج سکھ متراں دی بدریے اج سکھ متراں دی بدریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینن لایا کیوں جھڑیاں اج سکھ متراں دی بدریے مکھ چند بدر شاشا دیے مت چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشا دیے مت چمک دلاٹ نورانی
کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بھریاں اج سکھ متراں دی ودیری اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کہ جان جہانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کہ جان جہانا کھاں سچ آنکھت رب دی وے شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سچ آنکھت رب دی وے شان